السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان رائڈرز ونگ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبداللہ۔ ناظرین، ہماری جو رمضان کی ویڈیوز ہیں وہ خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے 15ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 15ویں پارے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں اللہ رب العالمین نے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گئی، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس میں دراصل اس واقعے کا ذکر ہے معراج کا کہ جبریل امین کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک پہنچے۔ پہلے وہاں بیت المقدس میں عمارت میں داخل ہوئے تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام صف آرا تھے، صفیں درست کی ہوئی تھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ جلیل القدر پیغمبر موجود تھے، سارے بڑے سے بڑے۔ تاہم امامت کا شرف جس کو حاصل ہوا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے دراصل یہ بات سمجھائی ہے سب کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی بعثت کے بعد آنے والوں کے لیے ہی امام نہیں ہیں، امام، بلکہ پہلے والوں کے لیے بھی امام ہیں جو آپ سے پہلے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پریکٹیکلی کر کے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آئے تو صبح کی نماز کے بعد ایک نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتلائی واقعہ کے بارے میں کہ ایسے میں مسجد حرام سے پہلے مرحلے میں بیت المقدس تک گیا اور اس کے بعد آسمان کی سیر ہے، آسمان کا سفر ہے، اور اس میں جنت جہنم کے مناظر وہ سب کچھ آپ نے بیان فرمایا۔ جب تو ابو جہل نے دیکھا کہ اس نشست میں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہیں۔ وہ فوراً بھاگا جو ہے ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچا، کہا یہ بتاؤ کہ کیا ایک رات کے اندر بندہ پہلے یہاں سے فلسطین جائے، بیت المقدس قبلہ اول جو ہے مسلمانوں کا، پھر پہلے وہاں جائے، پھر جو ہے وہ سارا امامت بھی کرائے انبیاء کو، پھر اس کے بعد آسمانوں کی طرف چلا جائے، پھر وہاں سارے سیر کرے، جنت جہنم کے مناظر دیکھے وغیرہ، اور صبح وہ اپنے مصلی جائے امامت پر آ کر نماز کی امامت بھی کرائے؟ تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، بس اس کو موقع چاہیے تھا۔ اس نے کہا دیکھا ہم آپ کو یہی تو سمجھاتے ہیں، یہی تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ یہ آپ جن کی پیروی کرتے ہیں، جن کے آپ پیروکار ہیں، وہ اسی طرح جو ہے نا آپ کو باتیں بتاتے ہیں اور آپ مان لیتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں صدیق اکبر کی عظمت پر کہ انہوں نے فرمایا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ کہا، اس نے کہا جی۔ تو فرمایا پھر ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر انہوں نے بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر ایسا ہوا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے کہ والدین کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے بد کلامی نہیں کرنی، بد تہذیبی نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ خرابت داروں کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی ایک بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بیٹی کی پیدائش کو بڑا ناگوار محسوس کرتے تھے۔ بدقسمتی سے آج بھی یہ المیہ موجود ہے، جبکہ یہ جو ہے نا خصلت کفار میں تھی، تو وہ اپنے لیے بیٹیوں کو عار سمجھتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کہ وہ اس کے علاوہ ایک الزام وہ اللہ رب العالمین پر لگاتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، تو اس کی یہاں تردید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خوبصورت بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ناموں سے پکارا جائے گا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ان کو جو ہے نا جس کی وہ پیروی کرتے رہے اسی کی نسبت سے پکارا جائے گا۔ تو یہ اعزاز ہے کہ امت محمدیہ جو ہے اور جن کی انسیت، جن کی جو ہے نا پیروی جو لوگ کر رہے ہیں، ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہ ان کی اتباع کرنے والے، ان کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے
آئیں، اس طرح آئیں، اس طرح بلایا جائے گا۔ جو جس کو فالو کرتا ہے اس کو اسی کے امام کے نام سے بلایا اور پکارا جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم یہی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا بتایا گیا کہ فجر کے وقت اس کی تلاوت کتنی جو ہے نا افضل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کے لیے تہجد کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں ان میں ایک رحمان نام ہے کہ اس سے بھی پکارنا چاہیے، اور دیگر کئی اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے اپنی جو ہے نا فرما برداری کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کو تیار کرنے کا یہ نوید سنائی ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر تیار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف میں ان نوجوان مومن نوجوانوں کا ذکر ہے کہ جو جس وقت ملک کے اندر لادینیت عروج پر تھی، یہاں تک کہ سرکاری سطح پر دینی طبقے کے لیے بڑی تنگیاں تھیں، تو عبادت پہ بھی یہاں تک کہ مسئلہ تھا، تو یہ لوگ غار میں جو ہے نا پناہ گزین ہوئے، غار میں پہنچے اور اللہ رب العالمین نے ان کو سلا دیا۔ پھر یہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ شاید ہم اس نے کہا کتنا سوئے ہوں گے، بس یہی جی دن کا کچھ حصہ، یعنی مثال کے طور پر سحری کھا کر سوئے ہیں تو زور کے ٹائم اٹھ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ کتنا سوئے؟ یہ 309 سال سوئے۔ تو یہ سلا کر اللہ رب العالمین نے دوبارہ جگا کر اور یہاں نقل کر کے بتا کے بیان فرما کر ہمیں یہ بتایا ہے، اور ان لوگوں کو بتایا ہے کہ جو کہتے ہیں ایک تھیوری ہے کہ جی بس انسان جب مر جائے گا، مٹی مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو پھر کیا جو ہے نا وہ جو ہے نا دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین قادر ہے اس کام پر کہ وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے علاوہ اس بارے میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار یہ کہہ بیٹھے ایک تقریب میں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، جب کوئی سوال کیا گیا تو اللہ کو یہ بیان کچھ ناگوار گزرا، تو انہوں نے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہاں ایک ہڈ ہے، 2 دریاؤں کا ایک سنگم ہے، وہاں چلے جائیں، وہاں معلوم کریں کہ ہمارا ایک نیک بندہ رہتا ہے۔ تو جب آپ وہاں گئے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے کچھ رشد و ہدایت کی، دین کی، علم کی باتیں آپ سے سیکھنی ہے، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہنے کی میں تو اجازت دے دیتا ہوں، مگر آپ رہ نہیں سکیں گے، کیونکہ میں جو کروں گا آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اتنا سفر کر کے آیا ہوں علم سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، رشد و ہدایت لینے کے لیے، تو میں کیسے نہیں کروں گا؟ میں تو جو آپ کہیں گے اس کو مانوں گا۔ تو سب سے پہلے سفر شروع ہوا تو وہ بحری سفر تھا، اس میں اس کشتی والے ملاح نے ان لوگوں سے، یعنی حضرت خضر سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرایہ بھی نہیں لیا کہ یہ جو ہے نا کوئی نیکوکار لوگ ہیں۔ اس نے ثواب کی نیت سے لفٹ دے دی، پہنچا دیا۔ الٹا جو ہے نا اترتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر 2 تذکرے ملتے ہیں، کسی نے لکھا ہے جی تو اس کا تختہ ایک پھٹا اس کا توڑ دیا، کہیں لکھا ہے کہ اس کے اندر سوراخ کر دیا، غرض مختصر یہ کہ اس کا کوئی نقصان ہو گیا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس بیچارے نے تو ہم سے کرایہ نہیں لیا کہ جی یہ کوئی شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، وہ اتنا اچھا بندہ تھا اور آپ نے اس کا نقصان کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، تو لہٰذا آپ اپنا راستہ الگ کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ جو ہے نا میں معذرت خواہ ہوں، اور مجھے جو ہے نا آپ اپنے ساتھ رکھیں، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، سیکھنا ہے۔ تو باہر کیا جی وہ پھر دوسری جو ہے نا وہ ریکویسٹ پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی معیت میں رکھ لیا، اور اب آگے چل رہے ہیں، ایک لڑکا کھڑا ہے تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے بعض جگہوں پہ ہے کہ تھپڑ مارا، بعض جگہوں یعنی کچھ مارا، وہ مر گیا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اب صبر نہیں ہوا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ پہلے آپ نے عجیب کام کیا ہے پیچھے کہ جو ہے نا اس بیچارے نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، آپ نے اس کا نقصان کر دیا، ادھر جو ہے نا آپ نے تو جان لے لیا ایسے معصوم کی، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ تو پھر وہ جو آگے ہوا وہ انشاءاللہ کل 16ویں پارے میں موجود ہے، اس کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔